آج ہم فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اس غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں نے آپ کو فیض احمد فیض کی خصوصیات کے بارے میں بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ فیض احمد فیض اردو کے ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے غزل اور نظم دونوں میں مہارت حاصل کی، اور ایک طریقے سے یہ فخر علامہ اقبال کو حاصل تھا کہ جب وہ غزل لکھتے تھے تو بھی ان کا فلسفہ اس میں در آتا تھا، اور فیض احمد فیض میں بھی یہ خوبی تھی کہ نظمیں تو ان کی اہم ہے ہی، لیکن غزلوں کے اندر جو اشاریت اور رمزیت انہوں نے بھری ہے اس کے تحت انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے نظریہ حیات کو پیش کیا ہے۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ فیض احمد فیض ابتداً اختر شیرانی کی رومانی شاعری سے متاثر تھے، اس وجہ سے ان کے کلام میں رومانی عناصر تھے، لیکن بعد میں رشید جہاں، ملک راج آنند، سجاد ظہیر وغیرہ کے سمپرک میں آ کر، ان کے کانٹیکٹ میں آ کر انہوں نے اپنا نظریہ مارکسی نظریے کے تحت، ترقی پسند نظریے کے تحت اپنے کلام کو پیش کیا، اور اب ان کی جو لفظیات تھی اس کے معنی بدلے ہوئے تھے۔ جب وہ محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو محبوب ان کی آزادی ہوتی ہے، محبوب وطن کی محبت ہوتی ہے، محبوب ان کا انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جس غزل کی بات ہو رہی ہے اس کی تشریح کے لیے میں اب کچھ اشعار پڑھوں گا آپ کو، اور ان میں جو رمزیت اور اشاریت جو فیض کے کلام کا خاصہ ہے وہ یہاں پیش کی جائے گی۔ فیض کہتے ہیں مطلع میں، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ ہجر زدہ شاعر، ہجر زدہ شخص اپنے محبوب کو بڑی عاجزانہ انداز میں یاد کر رہا ہو، لیکن یہ فیض کی روح میں سمایا ہوا عشق ہے وطن کی محبت کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وطن کے اندر جو نظام قائم ہے اس میں جو گل ہیں ان میں رنگ بھرنے کے لیے انقلاب کا رنگ آنا ضروری ہے، اس لیے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس گلشن کا کاروبار، اس ملک کا کاروبار تبھی چلے گا جب انقلاب اس دیش میں آ جائے گا۔ فیض کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی غزلوں اور نظموں کی بے باکی کو دیکھ کر پاکستان گورنمنٹ نے ان پر بین لگایا۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی ان پر پابندیاں تھیں، اس کے باوجود غزل کی ایک اشاریت ہوتی ہے، اس اشاریت کے تحت انہوں نے اتنے خوبصورت اشعار پیش کیے ہیں کہ اردو کا کوئی ترقی پسند شاعر ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ باد نو بہار یعنی نئی بہار کی ہوا چلنے لگے گی۔ جب انقلاب ہندوستان میں آئے گا، انقلاب وطن میں آئے گا تو ایک نئے قسم کی بہار چلنے لگے گی، یہ ملک ترقی کے راستے پر ہموار ہونے لگے گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فیض، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو آج بہر خدا ذکر یار چلے۔ یہاں شاعر اپنے آپ کو ایک پرندہ تصور کر رہا ہے۔ کرانتیکاریوں کو، ان کے ارادوں کو دیکھ کر حکومت ہند جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ پہلے سے ہی قید خانوں میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اب ان کی قربانیاں اور ان کے جذبے کو دیکھ کر باہر کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ کرانتی کیا کرتے تھے، انقلاب کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان انقلابیوں کا جوش بھی انگریزوں کے ظلم کے سامنے کمزور پڑ جایا کرتا تھا، ٹھنڈا پڑ جایا کرتا تھا۔ تو قفس میں بیٹھا ہوا پرندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اے دوستو، قفس اداس ہو گیا ہے، صبا سے کچھ تو کہو، یعنی انقلاب کی جو ہوا ہے اس سے کچھ تو جا کر کہو، کہیں تو آج بہر خدا ذکر یار چلے۔ اب ذکر یار سے مراد یہاں پر وطن کی محبت کا راگ، ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کا راگ، یہ
چلے گا تبھی ہندوستان آگے بڑھے گا۔ اس قفس کے اندر جتنے کرانتیکاری جمع ہوتے جائیں گے، یعنی جتنے کرانتیکاری اس ملک میں پیدا ہوتے جائیں گے، اتنا ہی یہ ملک ترقی کرے گا، آزادی کے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا۔ اگلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے۔ اب شاعر اپنی پوری زندگی اپنے شب و روز کو محبوب کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، کبھی تو ایسا دن آئے کہ تیرے ہونٹوں کے کناروں سے صبح کا آغاز ہو، اور کبھی ایسی شب آئے کہ تیرے زلفوں سے، تیرے کاکل سے مشک برستا ہوا نظر آئے۔ مطلب شاعر جو انقلابی ہے وہ یہ آرزو کر رہا ہے کہ کبھی تو ہماری زندگی میں وہ دن آ جائے کہ جب ہم آزادی کو اپنے ملک میں دیکھ سکیں، آزادی ہمیں مل سکے۔ یہ ہر کرانتیکاری، ہر انقلابی کا ایک خواب ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ملک کو، اپنے وطن کو آزاد دیکھ سکیں، انگریزوں کے ظلم اور انگریزوں کی غلامی سے ہمیں نجات مل سکے۔ اب اگلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ بے نیازانہ رہتے ہیں، انہیں وطن کی آزادی، وطن کی محبت سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ درد کا جو رشتہ ہے بڑا ہوتا ہے، انسانیت کا رشتہ بڑا ہوتا ہے۔ کسی شخص سے ہماری کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی میل ملاپ نہ ہو، کوئی جانکاری نہ ہو، اس کے باوجود ہم اس کے کام آئیں، یہ درد کا رشتہ، یہ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہی مالک حقیقی کی نظر میں معتبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ درد کا رشتہ بڑا غریب ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہاں پر غریب کے معنی مفلس نہیں ہیں، یہاں غریب کے معنی ہیں عجیب و غریب ہوتا ہے، ادبھت ہوتا ہے۔ اور تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، ہم تو تمہارے نام پہ آئیں گے، سر کٹائیں گے اور غم دے کر چلے جائیں گے یا غم لے کر چلے جائیں گے، لیکن ہم انسانیت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے چلے آئیں گے۔ پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ اب بہت سے کرانتیکاریوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، اپنے خاندانوں کو انگریزوں کے ظلم سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے دوستوں احباب کو مرتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود وہ اپنی قربانی دینے سے نہیں جھجکے۔ ان کا معاملہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر جو کچھ بھی گزر رہی ہے گزر جائے، لیکن اے ہجر کی رات، یعنی وطن کی آزادی سے جو ہمیں ہجر نصیب ہو رہا ہے، جو جدائی نصیب ہو رہی ہے، اس جدائی کے وقفے کو ہم نے کم کر دیا۔ ہم جتنی قربانیاں آج دیں گے، آنے والی نسلیں ان قربانیوں کو بھوگیں گی، ان قربانیوں کا استعمال کریں گی، ان قربانیوں سے لطف اندوز ہوں گی، اس آزادی سے ہمکنار ہو کر اس کے جو نعمتیں ہیں اس کا حصول ان کو مل سکے گا۔ تو یہ ہمارے جو آنسو ہیں وہ تیری عاقبت کو سنوار چلیں گے، یعنی ہمارے وطن کی جو عاقبت ہے آزاد ہونا، بعد میں ہمارے زندگی کے بعد میں جو وطن آزاد ہوگا، اس وطن کی آزادی جو ہے قریب ہو جائے گی ہماری قربانی دینے سے۔ اس کے لیے ہم پر جو ظلم انگریزوں نے ہم پر ڈھائے وہ ہمیں خوشی خوشی قبول ہیں، اس لیے ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ اب آگے کہتے ہیں، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ ہندوستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو اور جب ہمارا ملک میں ہماری دیسی حکومت قائم ہوئی تو جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جنہوں نے
وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو آزاد ہند فوج میں تھے، جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جن کو انگریزوں نے ظلم و ستم کا شکار بنایا تھا، ان سب کو اپنے دستاویز پیش کرنے ہوں گے، تب ہم ان کو فریڈم فائٹر مانیں گے، تب ہم ان کو مجاہد آزادی تسلیم کریں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے طنزیہ انداز کا کہا ہوا شعر ہے کہ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، ہمارے محبوب کے سامنے اپنے جنون کو ثابت کرنے کی طلب ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ دستاویز نہیں ہے، ہم اپنے گریبان کو تار تار لے کر اپنے محبوب کے حضور میں چلے جائیں گے۔ یعنی ہم نے اپنے وطن کے لیے جو اپنے جسم کو، جو اپنے خاندان کو، جو اپنے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس ظلم کی داستان ہمارے خود کے جسم پر موجود ہے۔ اس گریبان کے تار تار کو ہم لے کر حضور یار چلے جائیں گے اور اپنی قربانیوں کا ثبوت پیش کریں گے۔ اگلا شعر وہ ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ہم وہ کرانتی کاری ہیں، ہم وہ انقلابی ہیں، ہم وہ مجاہد آزادی ہیں کہ ہم نے بیچ کا راستہ اختیاری نہیں کیا۔ بیچ کا راستہ یعنی ہم ڈھل مل ہوتے اور انگریزوں کی طاقت کے آگے سرنگوں ہو جاتے تو یہ بیچ کا راستہ ہوتا، لیکن ہم کبھی بھی ڈھل مل نہیں ہوئے، انگریزوں کے خلاف ہم نے اپنے سر کو کبھی نہیں جھکایا، ہم نے کبھی بھی بغاوت سے منہ نہیں پھیرا۔ تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، ہمیں اس آزادی کی راہ میں کوئی پڑاؤ نظر ہی نہیں آیا، کوئی راستہ ہمیں قابل ٹھہراؤ نظر نہیں آیا۔ جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، ہم اپنے محبوب کی گلی سے نکلے تو سیدھے ہم نے اپنے آپ کو پھانسی اور دار پر چڑھانے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یعنی ہم رومانی انداز سے جب نکلے، ہماری جو عمر تھی وہ رومانس کرنے کی تھی، لیکن جب ہم اپنے وطن سے محبت کرنے لگے تو ہم نے کوئے یار کو تلانجلی دی، ہم نے کوئے یار کو ترک کیا اور ہم وطن کی آزادی کے لیے اس قدر انقلاب برپا کرنے میں مشغول ہو گئے کہ ہمیں انگریزوں نے یا ظالم حکومت نے پھانسی اور تختہ دار پر چڑھانے کا حکم صادر کیا اور ہم خوشی خوشی ان پھندوں کو اپنے گلے میں لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں ہم اس غزل میں دیکھتے ہیں کہ فیض احمد فیض نے اردو غزل کی رمزیت کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غزل ہر قسم کے مضامین کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ انقلاب جیسے موضوع کو غزل جیسی ہلکی پھلکی شاعری میں لانا، غزل جیسی رومانٹک شاعری میں لانا، جبکہ غزل پر یہ الزام لگا کرتے تھے کہ غزل جو ہے گل و بلبل کی داستان ہوتی ہے، لیلا مجنوں کی داستان ہے، شیریں فرحت کی داستان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، شمع پروانے کی داستان ہے۔ لیکن فیض احمد فیض کی شاعری یہ بتاتی ہے کہ غزل جو ہے اپنے ملک سے محبت کرنا بھی سکھاتی ہے، انسانیت سے محبت کرنا بھی سکھاتی ہے، دشمن جو بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے حکومت وقت ہی کیوں نہ ہو، اس سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا کرنا جانتی ہے۔ تو اردو غزل میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ہمیں فیض کی غزل گوئی میں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ اسی لیے میری نظر میں فیض ترقی پسند شعراء میں افضل ترین شعراء میں سے ایک ہے، افضل ترین شعراء میں سے نہیں بلکہ افضل ترین شاعر ہے۔ ترقی پسند شاعری میں ہمیں زبان و بیان اور اسلوب کی سطح پر جو کوتاہیاں اور جو کمیاں نظر آتی ہیں وہ ہمیں فیض احمد فیض کی شاعری میں نظر اس لیے نہیں آتی کہ انہوں نے روایت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ ہم ان کی لفظیات میں دیکھتے ہیں کہ تمام الفاظ کلاسیکی انداز کے ہونے کے باوجود ان کے مفاہیم بالکل نئے انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ فیض کا کمال ہے کہ جس موضوع کو چاہتے تھے وہ اس میں پیش کر سکتے تھے۔ انہوں نے
اس غزل کے ذریعے نہ صرف شاعری کی بلکہ اپنے جو قاری ہیں، اپنے جو سامع ہیں، اپنے جو ہم وطن ہیں، انسانیت کے جو علمبردار ہیں، ان کو پیغام بھی دے دیا ہے۔ خدا حافظ۔ اگلی غزل ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔